لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الحر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کا ایک بار اور آغاز، اور آپ اور ہم مومنین کرام کا ایک خاص انداز میں، اس سال ایک خاص انداز میں اس کا استقبال، اور وہ خاص انداز بہت ہی واضح وہ یہ کہ عام طور پر کہا یہ جاتا تھا کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھروں میں اور عزا خانوں میں فرش عزا بچھا لیتے ہیں، لیکن اس سال نے ہمیں وہ اصلی مفہوم فرش عزا سمجھا دیا. جہاں پر بھی چند مومنین جمع ہو کر ذکر مولا امام حسین علیہ السلام کو احیاء کریں، وہی جگہ فرش عزا ہے. فرش عزا بچھا دیتے ہیں سے مراد چادر اور چاندنی دری نہیں ہے. اس وقت آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، لیکن نہ دری ہے، نہ چادر ہے، نہ چاندنی ہے، لیکن فرش عزا پر ہیں. اور یہ انداز ایک نرالا انداز، یہ بھی اس طرح سے کہ مومنین کی بقا کے خاطر، انسانوں کی بقا کے خاطر، انسانیت کی بقا کے خاطر، جو آج کے جدید زمانے نے، میڈیکل نے ہم اور آپ کو بتایا تحقیقات کر کے کہ اگر ایسے بیٹھیں گے تو زیادہ حفاظت ہے، تو قبول کر لیا. اس لیے کہ فزیکلی طور پر تحقیقات زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، اور جب انسان تحقیقات کر لینے والے پر اعتماد کر لیتا ہے، توجہات کا طالب ہوں، جب انسان فزیکلی طور پر، میڈیکلی طور پر خارج از ذہن چیزوں سے تحقیقات کر کے، ایک ہوتی تحقیقات اینالائز ذہنی، ایک ہوتا نہیں، چیزوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو اینالائز کر لینے کے بعد اس اینالائز کرنے والے کے تحقیق پر یقین کر لینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر، تو پھر ہم اور آپ کیوں اب تک دین کہ جسے بچانے کے لیے رسول اللہ نے اور آل رسول نے اپنی پوری زندگی اس پر داؤ پر لگا دی اور نثار کر دی، داؤ پر لگا دی اور نثار کر دی، اور انہوں نے ایک ڈائریکشن بتائی کہ اگر حیات ابدی انسانی اور ایمانی چاہتے ہو تو اس راستے پر چلنا ہوگا، اور ایسے چلنا ہوگا، اور یہ کرنا ہوگا، اور یہ نہیں کرنا ہوگا. آج تک اس پر ہم اس طرح سے گامزن نہیں ہو پائے ہیں جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں.
لیکن آج کا ڈاکٹر جیسے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے آج ہم ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ معلوم چلا ہمارا عقیدہ ظاہر پر زیادہ ہے، باطنی چیزوں پر جب تک آنکھ سے نظر نہ آ جائے کم ہے۔ ہمارا آج کا اور آج سے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز ہے، اس سلسلہ گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے، کیا؟ دین کی بقا میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کا کردار، معصومین علیہم السلام کا کردار اور ہماری ذمہ داریاں، ہم دین کی بقا کے حوالے سے ہم سے کیا تقاضا عقلی، شرعی، قانونی، ہم سے کیا تقاضا ہے۔ ایک جان کی بقا کے خاطر جو ہم سے تقاضائے عقلی اور سائنسی تھا وہ تو ہم نے پورا کر دیا، اس طرح سے جیسے کہا گیا ویسے بیٹھے ہوئے۔ آیا جس طرح سے ہم سے برتاؤ کرنے کو دین تقاضا کر رہا ہے، مالی لحاظ سے ہو، برتاؤ کے لحاظ سے ہو، دین کے اوامر کو ایجاد نہیں، دین کے اوامر کو احیاء کرنے کے لیے آج ہم جس طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، وہاں پر دین کے اندر چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ سننے کو یہی ملتا ہے نا کہ فلاں چیز اب تک نہیں سنی تھی، فلاں چیز اب تک فلاں نے نہیں پڑھی تھی، فلاں چیز اب تک کسی سے بھی سننے کو نہیں ملی تھی، تو بھئی یہ نئی چیز کہاں سے سننے کو ملی؟ مثال کے طور پر ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ آج میں وہ مسائل پڑھوں گا کہ جو آپ نے کہیں سے بھی نہیں سنے ہوں گے، وہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ آج میں وہ مسائل پڑھوں گا کہ آج میں وہ فضائل پڑھوں گا جو کسی سے نہیں سنے ہوں گے۔ تو بھائی کیا ان فضائل اور ان مسائل کے بغیر بھی کہ جو ہم نے خود معصومین علیہم السلام کی روایات میں پڑھے ہیں ان سے گزارا کیا مکمل نہیں ہو رہا تھا؟ کیا وہ کافی نہیں تھے کہ آج تمہاری اس ایجاد کردہ معصومین کی فضیلتوں کو ہم سنیں کہ جس کے اندر بہت ساری دوسری چیزیں تم فنا کر رہے ہو، نہ فقط یہ کہ فنا کر رہے ہو، فروعات دین کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، اصول دین کے بہت سارے اصول کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، فقط اس لیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے آنے والوں کو تم خوش کر سکو، باعث کہ در حقیقت انہیں دین نہیں سمجھا رہے بلکہ وہ چیز سمجھا رہے ہو جسے تم دین سمجھتے ہو، جو تمہارا دین ہے، جو دین محمدی نہیں ہے، جو تمہارا دین ہے اسے تم دین بنا کر لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہو۔ در حقیقت یہ دین کے ساتھ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد کو۔ کائنات میں بہت سارے ایسے نظام چل رہے ہیں جسے ہم اور آپ اپنے بچپن سے، اپنے بدو ولایت سے، بالکل ولادت سے، بدو ولادت یعنی بالکل آغاز ولادت کے فوراً بعد سے ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ نظام کون سا ہے؟ سورہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف میں نے آپ مومنین کرام کی خدمت میں حاصل کیا، سورہ شمس کی ایک آیت۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، اور سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے نکل آتا ہے۔ وقت کی بھی تنگی ہے، میں بھی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، آج فقط مقدمہ عرض کر کے نکلوں گا آپ کے پاس سے، فقط اپنی بات کے مقدمات کو کم سے کم آپ مومنین کرام کی خدمت اقدس میں عرض کر سکوں۔ اللہ ظاہری طور پر جو ہم آیت میں پڑھ رہے ہیں اسی کا مراد لے رہا ہے یا مراد کچھ اور ہے؟ تمام مفسرین نے فرمایا ظاہری طور پر الفاظ سورج کی روشنی اور چاند ہے کہ جب وہ اس کے پیچھے نکل آتا ہے، یعنی سورج کے پیچھے نکل آتا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ مراد سے سورج سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ اور قمر سے مراد، چاند سے مراد مولائے کائنات کی ذات اقدس ہے۔ جب مولائے کائنات کی ذات اور رسول اللہ کی ذات کی بات ان دو آیات کے اندر، اس جملے کے اندر ہو رہی ہے، سورہ کی پہلی آیت کے اندر ہو رہی ہے والشمس والضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی،
اللہ نے تشبیہ دی ہے سورج کو رسول سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رسول وہ ہستی ہے کہ جو ایک زمانے پر یا ایک مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ رسول کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی رسالت کائنات کے ہر خطے کے لیے ہے، کائنات کی زمین پر ہر جگہ پر موجود انسانوں کے لیے. کیا فقط رسول انسانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ رسول کی رسالت تمام ممالک سے ہٹ کر، زمین کے تمام ذرات سے ہٹ کر، ان پر تو ہے ہی اس کی رسالت، کائنات کے تمام وہ مقامات جسے ہم کائنات کا حصہ کہتے ہیں، ان سب کے لیے اس کی رسالت ہے. محیط ہے کائنات پر، عالمین پر، رسول رب العالمین ہے. جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رسول کی رسالت چل رہی ہے. جس طرح سے سورج اب یہ تشبیہ بھی اسی لیے دی ہے کہ جس طرح سے سورج کسی ایک مقام یا منزل یا ایک شہر یا ایک علاقے کے لیے روشنی دینے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ سورج کائنات کی زمین پر ہر خطے پر روشنی دینے کے لیے عمومی صلاحیت رکھتا ہے، ویسے ہی رسول کی رسالت عمومی صلاحیت رکھتی ہے. جہاں جہاں پر بھی سورج کی کرنیں پہنچ رہی ہیں وہاں وہاں پر چاند بھی نظر آیا کرتا ہے. اللہ کے رسول کا وہ نائب ویسا ہو کہ جہاں جہاں پر رسول کی رسالت نظر آ رہی ہو وہاں وہاں پر اس کے نائب کی ہستی منوائی جانا آسان ہو، اور وہ آہستہ آہستہ نمودار ہوتا ہے اور پھر 14ویں کو جا کر مکمل ہوتا ہے. اس 14ویں کی چاند کی چاندنی کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ منتظر ہیں. اگر ہم اس طرح سے اس کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سورج کے اس سورج جس کو ہم سورج کہتے ہیں، سن کہتے ہیں، اس سے ہم نے جو استفادہ کیا وہ ظاہری طور پر کس چیز سے استفادہ کیا؟ اس کی گرمی سے، اس کی روشنی سے، اس کا چیزوں کو پکانے سے، کہ جو چیزیں پکتی ہیں تو ہم کھاتے ہیں، مطلب پھل فروٹ سبزیاں، جب وہ رشد پاتی ہیں ان کے کلر سے استفادہ ہوتا ہے، اس کے کلر سے ان میں کلر آتا ہے، اس کی روشنی سے اس میں ذائقہ آتا ہے، اس کی روشنی سے اس میں مٹھاس آتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو نہ رنگ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ خوشبوئیں ہیں. جب اس میں عطا ہونے والی وہ تمام تر گرت اس کی گرمی سے ہے تو معلوم چلا رسالت کی گرمی کتنی مفید ہوگی. اگر رسالت کی گرمی کو سمجھنا ہے تو پھر ہم اور آپ خود بخود قمر جو اس کے پیچھے نکل آتا ہے کہ اب اگر کسی نے قمر ہی کسی اور کو بنا لیا ہو، بھائی سورج کے پیچھے نکلنے والی چیز کو قمر کہا جا رہا ہے نا، والشمس والضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے نکل آتا ہے، جب وہ اس کے پیچھے نکلنے والا وہ چاند ہے، کسی اور مدھم چیز کو چاند قرار دے کر تم اس کو اپنا ہادی رہبر رہنما قرار دو گے تو وہ مدھم چیز جتنی روشنی رکھے گی اتنے ہی اندھیرے میں تم پڑے رہو گے. اب اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں واقعی کے چاند کو ڈھونڈنا ہوگا تو واقعی کے چاند کو وہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دکھا کر گئے ہیں، وہ غدیر میں دکھا کر گئے ہیں کہ اس چاند کے پیچھے لگے رہنا میرے بعد یہ ہے، میرے بعد بلا فصل یہ ہے. اذا تلاہا، جب وہ چلا جاتا اس کے پیچھے یہ نکل آتا ہے. یہ سورہ شمس کی پہلے جملے کی پہلی آیت کی تفسیر اور ادھر سے رسول اللہ کا میدان غدیر میں اعلان ولایت مولائے کائنات. اب اگر مولائے کائنات اور مولائے کائنات کے فرزندان میں سے ہر ایک اسی طرح سے دین کی بقا کے خاطر، دین رسول خدا کی اصلی شکل میں بقا کے خاطر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں نثار کرتا چلا جائے
اور کبھی ظلم کو دیکھ کر دین کی بقا کے خاطر چپ رہ جائے اور خون کے گھونٹ پیے تو حسن مجتبی، اور اگر اپنے جان کو دین کی بقا کے خاطر اس طرح سے نثار کر دے جس طرح سے 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں وارد ہوئے ہیں، تو کربلا میں وارد ہوتے ہی جس طرح سے دین کی بقا کے خاطر وہ کچھ کہ جب بچپن میں اپنے بچپن میں حسین ابن علی سن چکے تھے جناب ام سلمہ سے، اور ام سلمہ کے سامنے روایت کو مولا امام حسین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا رسول اللہ کے پاس فرشتہ جناب جبریل امین تشریف لائے اور میں ام سلمہ کی گود میں تھا اور میں گریہ کر رہا تھا رسول کے پاس جانے کے لیے، تو رسول اللہ نے فرمایا، کون فرما رہا ہے؟ پوری داستان کو نقل فرما رہے ہیں خود مولائے کائنات کے فرزند امام حسین علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ میں ام سلمہ کی گود میں تھا، رسول خدا نے دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں، ام سلمہ سے فرمایا کہ اے سلمہ اسے چھوڑ دو، میرے پاس آنے دو، اور میں نے گود میں اس لیے لیا ہوا تھا کہ رسول کے پاس جبریل امین کوئی خاص پیغام لے کر آئے ہیں۔ رسول خدا کے پاس جبریل امین کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نقل فرما رہے ہیں کہ جب وہ پیغام وہاں پر پہنچا ہوا تھا، پیغام لانے والا پہنچا ہوا تھا، میں ام سلمہ سے رسول خدا کے پاس پہنچا ہوں تو رسول خدا جبریل امین سے محو گفتگو تھے اور مجھے اپنی گود میں بٹھالا، اپنے زانوں پر بٹھالا، اور پھر بات یہ چل رہی تھی کہ جبریل امین رسول خدا سے فرما رہے تھے آپ کو ان سے بہت محبت ہے، فرمایا بے شک مجھے اس نواسے سے بہت محبت ہے، اور پھر فرمایا کہ خدا کے یہاں طے یہ ہو چکا ہے کہ سرزمین کربل پر اسے پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو پھر ایک مرتبہ رسول خدا نے گریہ فرمایا، اور رسول خدا کے گریے کے بعد جبریل امین فرماتے ہیں کہ کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کربلا کی سرزمین کو دیکھیں، زیارت کریں؟ رسول خدا نے فرمایا اے جبریل اگر تم دکھاؤ گے تو ہم ضرور دیکھیں گے۔ بس جبریل امین نے اس سرزمین کربل کو دکھایا، میں اور میرے نانا نے کربل کی سرزمین کو اس وقت دیکھا۔ یہ حسین ابن علی نقل فرما رہے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کس کی گود میں ہے؟ وہ کہ جو کائنات کا سردار ہے، وہ کہ جو دین کی بقا کے خاطر اور دین کی ترویج کے خاطر، دین کی نشر و اشاعت کے خاطر اس کائنات میں آیا ہے، اس کے نواسے، محبوب ترین نواسے، یا اولاد تمام نعمتیں ہیں، تمام اولادیں ان کی محبوب ہیں ان کے لیے، امام حسن مجتبیٰ بھی، لیکن اس وقت موجود گود میں وہ محبوب نواسہ موجود ہے۔ کیا اس کی بقا کی خاطر کوئی بات کہی کہ نہیں میرا یہ نواسہ بچ جائے؟ کوئی ایسی بات جملہ کہیں روایت میں نظر نہیں آتا۔ امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جبریل امین سے خدا کے ہاں کوئی پیغام بھیجا ہو رسول اللہ نے کہ جبریل کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس میں حسین بچ جائے؟ نہیں، فرمایا دین کی حفاظت کی خاطر اگر یہ نثار ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اور پھر وہ مٹی، تھوڑی سی مٹی لے کر جناب ام سلمہ کے پاس دی۔ امام حسین علیہ السلام جب سن 61 ہجری میں کربلا میں پہنچے ہیں 2 محرم کو، تو امام حسین علیہ السلام نے سرزمین نینوا پر پہنچ کر سوالات کیے ہیں کہ یہ کون سی سرزمین ہے، کہاں گیا؟ اس کا نام نینوا ہے، شط فرات بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جب کسی نے یہ کہا کہ اے مولا اس سرزمین کا نام کرب و بلا ہے۔ جیسے ہی کرب و بلا کو سنا تو سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نام کرب و بلا کا سنا امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے آ گئے اور اپنے اصحاب و انصار اور فرزندان سے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں قیام کرنا ہے، ہماری قبریں بنیں گی، ہماری زیارت کے لیے لوگ آیا کریں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں قیام کرنا ہے اور ہم اس مقام پر مظلومانہ قتل کیے جائیں گے۔ کیسے صابر امام حسین علیہ السلام کے، کیسے صابر
وہ اصحاب ہیں جو یہ اعلان سن کر کے بھی امام کے پاس سے کسی طرح سے جانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی یہ اعلان سنا ہے تو پھر اور زیادہ شوق کے ساتھ اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ نزدیک آئے گا لمحہ کہ جب ہم حسین کی رکاب میں رہتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اپنی جان کو نثار کریں گے۔ بالکل یہاں پر جناب میثم تمار کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ مولائے کائنات نے جناب میثم تمار کو کیا کہا تھا، اے میثم تم میری محبت میں اور میری شان بیان کرنے کے جرم میں تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے بابا کا یہ چاہنے والا جب حاکم کے دربار میں کھڑا ہے اور رسول خدا کے داماد کی فضائل کو بیان کر رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے میثم یہ نہ کرو، وہ بہت ساری احادیث کہ جن پر پابندی لگائی گئی ہے اگر اب تم نے بیان کی تو تمہاری زبان کو گدی سے نکال دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا۔ تو میثم کیا کہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، میں تو اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں تو اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے بابا کے اصحاب اگر ایسے ہیں، لیکن ان اصحاب کے بھی مقابل میں مولا حسین کیا فرماتے ہیں، مولا حسین فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے۔ ہاں اگر اتنے زیادہ صابر وہ میثم تمار کہ جن کے مقابل میں ان کا دشمن یہ کہتا ہے کہ آپ کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا، تو میثم سے کیا کہا حاکم نے کہا تیرے مولا نے کیا کہا، تو دوبارہ بول۔ کہا کہ میرے مولا نے یہ کہا تھا کہ میری شان بیان کرنے کے نتیجے میں اے میثم تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا۔ کہا میں تیرے مولا کی نعوذ باللہ کہا کہ میں تیرے مولا کی اس قول کو جھوٹا ثابت کروں گا اور میں تیرے ہاتھوں کو، میثم سے کہا میں تیرے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، تیرے پیروں کو کاٹ دوں گا اور تجھے تختے دار پر لٹکاؤں گا، لیکن زبان نہیں کاٹوں گا۔ اس زمانے میں ہاتھوں کے ذریعے سے جب کسی کو دار کیا جاتا تھا تو ایک رسی کے جس کو دو اسٹینڈ پر لٹکایا جاتا تھا اور پھر اس کے درمیان میں شخص کو لٹکایا جاتا تھا، دار کیا جاتا تھا۔ روایت کے عین وہی الفاظ جو یہ بتا رہا ہوں یہ روایت میں ہے۔ اس شخص کو جب میثم کو اس طرح سے لٹکایا گیا، اب میثم لوگوں سے مخاطب ہیں اور میثم سے کہا گیا کہ تمہارے ہاتھ تو ہم نے کاٹ دیے، زبان نہیں کاٹیں گے، اسی حالت میں اس دنیا سے جاؤ گے۔ اور پھر کیا کہا، تختہ دار پر لٹکی ہوئی حالت میں بھی فرمایا آؤ اے لوگوں وہ کچھ سنو جس چیز کو بیان کرنے پر حاکم کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے۔ اور پھر مولا کے وہ فضائل بیان کرنا شروع کیے کہ جس فضائل کی ایک لڑی کو سنتے ہوئے حاکم کا نمائندہ حاکم کے پاس پہنچتا ہے کہ اگر میثم کی زبان کو کاٹا نہیں تو پھر یہ میدان ایسا بن رہا ہے، ایسا ماحول بن رہا ہے کہ تیرے خلاف قیام ہو جائے گا۔ اور پھر حکم ہوا کہ جاؤ اور میثم کی گردن کو کاٹ دو۔ جب میثم کی زبان کو کاٹ دو، میثم کی زبان کو کاٹنے کے لیے شخص آیا، نزدیک آیا اور کہا کہ اے میثم زبان باہر نکالو تاکہ اسے کاٹ کر ہم گرا دیں۔ کیا کہا میثم نے، بس آخری جملہ میرا یہ ہے، میثم کہہ رہے ہیں آخری جملہ میرا یہ ہے کہ رسول کے داماد مولائے کائنات کا یہ جملہ کیسے جھوٹ ثابت ہو سکتا ہے کہ اے میثم تمہاری زبان کاٹی جائے گی، آؤ اور میری زبان کو کاٹ لو۔ مولا رسول خدا کا داماد مولائے کائنات مولا مشکل کشا جب اس حد تک اپنے چاہنے والے کو پہلے سے آمادہ کر سکتے ہیں تو وہ تو ان کا خون بھی نہیں تھا، میثم تو رسول کے فرزندان میں سے بھی نہیں تھا، اور وہ اگر تیار رہ سکتا ہے تو دین کی بقا کے خاطر رسول کا نواسہ کیسے اپنے خون کے نثار کرنے سے گریز کر سکتا ہے۔ یہ حسین ابن علی میدان کربل پر پہنچ کر بھی اپنے آپ کو دین کی بقا کے خاطر ہر مشکل کو تحمل کرنے کو تیار ہیں اور ہر کٹھن لمحے کو تحمل کرنے کو تیار ہیں، لیکن میرے نانا کا دین تو بچ جائے گا نا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کربل کے میدان میں یہ فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر
ہم قتل کیے جائیں گے، بے جرم و خطا قتل کیے جائیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام سے مخاطب ہو کر امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، گریہ فرمایا اور ایک جملہ فرمایا کہ میں اس سفر میں آخری مقام جہاں قیام کیا تھا کہ بعد اس مقام پر آتے ہوئے سفر میں کچھ نیند میں چلا گیا تھا، حالت غنودگی میں میں نے ایک آواز سنی، غیبی آواز، غیب سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ جا رہا ہے قافلہ موت کی طرف۔ پس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شاید یہ اشارہ یہی تھا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور گریہ فرمایا امام حسین علیہ السلام نے۔ امام سجاد نے فرمایا کہ اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، ہم حق پر ہیں۔ بس امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں۔ بس قیام فرمایا اور تمام تر وہ اقدامات کیے، گو کہ سامنے سے انہیں روکنے والا، اس مقام پر روکنے والا وہ حر بن یزید ریاحی آیا، اس نے گھوڑے کو روکا۔ جب عاشور کے دن وہ دشمن کے خیمے سے باہر نکل رہا تھا، دشمن کے ایستگاہ سے، دشمن کے قیامگاہ سے باہر نکل رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف آ رہا تھا، اس نے اس دن کا اقرار کیا، اے مولا کیا میں بخشا جاؤں گا؟ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ امام حسین علیہ السلام نے حر کا استقبال بھی کیا ہے، عاشور کے دن حر کا استقبال بھی کیا، اور ہاں فرمایا ہاں تیری بخشش ہو جائے گی۔ یہ وہی حر ہے جو 2 محرم کو راستہ روک رہا ہے، قیام کرنے پر مجبور کیا ہے، آج توبہ کر رہا ہے عاشور کے دن اور کہتا ہے اے مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں ان کے اقدامات کو آخر تک جانتا نہیں تھا، میں ان کے ارادوں کو آخر تک جانتا نہیں تھا کہ یہ نواسے رسول کو کربل کے میدان میں بلا کر، اپنے ہاتھ سے بلا کر، اپنے ناموں کے ذریعے یہ کوفی بلا کر آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، آپ کو اس اعداء کے نرغے میں گرفتار کر لیں گے۔ اے مولا میں وہ باعث بنا ہوں کہ آپ یہاں پر گرفتار ہوئے ہیں، کیا میری بخشش ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں تمہاری بخشش ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حر نیچے اتر آ۔ جیسے ہی مولا نے فرمایا، کہتا ہے کہ مولا آپ کی رکاب میں اسی پر چڑھے جا کر، آپ کے رکاب میں دشمن کی طرف جا کر کیا اپنے آپ کو اس راہ پر نثار نہ کر دوں جس راہ کے لیے گامزن ہو کر، دل میں شرمندہ ہو کر آپ تک آیا ہوں؟ پس مولا نے فرمایا جا، تجھے میری طرف سے اجازت ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حاضرین کی تمام حاجات شرعیہ قلبیہ قبول مقبول فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد صحیح معنی میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا بندہ بحق اہل بیت اطہار ہم سب سے ان مختصر سے عبادات کو قبول مقبول فرما، اپنے 12ویں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔